کیونکہ تو بلا خدا خدا اسلام خدا عظیم سب ناموں میں یشو جی تیرا نام آلہ تیرا نام مبارک خداوند تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. ہمارے باپ دادا کے خدا باپ ابراہم اسحاق اور یعقوب کے خدا تیرے فتح مند یسوع نام میں جس میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے ہم تجھے مبارک کہتے ہیں. اسرائیل کے قدوس ناممکنات کے خدا کروبیوں پر بیٹھنے والے مسیحا خدائے عظیم اور مہیب تیری مانند کوئی معبود نہیں نہ آسمان پر نہ نیچے زمین پر جس کو سجدہ کیا جائے. ہم خداوند پاک خدا اس وقت کسی انسان کے پاس نہیں ازل سے ذبح کیے ہوئے زندے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے قدموں بڑی عاجزی انکساری حلیمی فروتنی خاکساری کے ساتھ زندگی کی دی ہوئی خوبصورت بے شمار ان گنت نعمتوں کے لیے یسوع مسیح ناصری کے نام تہ دل سے شکریہ ادا کر. پاک روح القدس کا جس نے ہمارے ذہن اور دلوں کے اندر یہ بات ڈالی اور یہ جو اس وقت اس میسج میں جو ہمارے ساتھ شہر ہے ان کے ساتھ اور اپنے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی اس پرفضل گہری محبت کے لیے تیرے پاک روح کی بلیسنگ کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنی دیر ہم تیرے حضور ٹھہرے رہے یسوع مسیح ناصری تیرا پاک روح ایک لمحہ کے لیے ہم سے جدا نہ ہو. آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. عزیزو آج ہم کلام اقدس کی روشنی میں 4 اموات کے بارے میں سیکھیں گے. خداوند یسوع مسیح کے کلام میں کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان زندگی میں 4 بار مرتا ہے. ہاللیلویہ. 4 بار موت کا سامنا کرتا ہے جس میں 3 اموات انسان اپنی سلیکشن سے خریدتا ہے اور ایک موت جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری کے حکم سے آتی ہے جس کو طبعی محبت کہتے ہیں. کلام کی روشنی میں ہم قدیش کا مطالعہ کریں گے. قدیش 2 باب اس کی ہم پڑھیں گے 21ویں آیت. 2 باب 21ویں آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے 23 آیت. جی تو خداوند کے کلام میں کچھ اس طرح مرقوم ہے. اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اسے لے اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. آمین. 3 آیت پڑھیں گے. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. آمین. عزیزو یہاں پر قدیش 2 باب اس کی 23 آیت کو ہم دیکھیں گے. یہاں پر آدم کیا کہتا ہے اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. ہاللیلویہ. یعنی یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے جب اماں ہوا کو جو زندوں کی ماں ہے جب خدا اس کو بنا کر آدم کے پاس لایا تو یہاں پر آدم اپنے لب مبارک سے کہتا ہے
کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور جب آدم سے غلطی ہو جاتی ہے، جب یہ چلاک جو سانپ کہلاتا ہے باغ عدن کے اندر جا کر اماں ہوا کو ورگلاتا ہے، پھسلاتا ہے، جب وہ اس کے ورگلاوے اور پھسلاوے میں آ جاتی ہے، تو جب آسمان سے خداوند یسوع مسیح آدم کو پکارتے ہیں تو اس وقت آدم کیا کہتا ہے؟ یہاں پر کہتا ہے میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت. اور دیکھنا غلطی کے بعد کیا بیان تبدیل کرتا ہے. یہاں پر پیدائش 3 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے اس سے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. یعنی پیدائش 2 باب اس کی 21 آیت سے لے کر 23 آیت میں دیکھیں تو آدم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت. اور یہاں پر پیدائش 3 باب میں یہاں پر 11 آیت میں لکھیں اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. ہاللویہ. پہلے خدا کو کہتا ہے یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے. یہاں پر کہتا ہے الزام ثابت کرتا ہے کہ جو تو نے عورت بنائی اس نے خود بھی کھایا اور مجھے بھی کھلایا. یہاں پر دیکھنے کی بات ہے کہ آدم نے اگر ابلیس کے پھسلاوے اور برگلاوے میں نہیں آیا تو بھی اس نے گناہ کو پسند کیا. اور یہاں پر ایک اور الزام خدا پر لگاتا ہے کہ جو عورت تو نے مجھ میں سے بنائی. یہاں پر آگے جا کر لکھتے ہیں کہ جب ابلیس اماں ہوا سے باتیں کرتا ہے کیا واقعی تم سب درختوں کا پھل کھا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ایک درخت ہے جو باغ کے بیچ میں اس کا پھل ہم نہیں کھاتے کیونکہ جس دن ہم نے اس کو کھایا اسی روز ہم مر جائیں. ابلیس نے اس کو تسلی دی کہ تم ہرگز نہ مرو. یعنی کہ پہلی موت باغ عدن کے اندر کون سی موت آئی؟ نافرمانی کے سبب سے، ابلیس کی بات ماننے کے سبب سے. کیا ہوا کہ آدم کا خدا سے روحانی ریلیشن بالکل ختم ہو گیا، یہاں تک کہ باغ عدن یعنی خدا کی حضوری سے اس کو نکال دیا. یعنی یہ جسمانی طور پر نہیں مرا لیکن کیا ہوا نافرمانی کے سبب سے کیا ہوا کہ انسان کا خدا سے رفاقت کٹ گئی. یہ ہے پہلی موت. آج آدم نہیں، آدم کی نسل اگر نافرمان ہے، گناہ کی حالت میں ہے، اپنی مرضی کرتی ہے تو وہ بھی باغ عدن سے نکلی ہوئی ہے. اس کی حضوری سے اس کا رابطہ کٹا ہوا ہے، خدا کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں. آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں دوسری موت جو طبعی موت. جب کہتے ہیں کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے ہی دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے. یعنی کہ آدم جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آدم کی نسل جو ہوتے اس دنیا میں آتی ہے
تو اپنی مرضی سے نہیں آتی، نہ اپنی مرضی سے اس روح زمین پر زندگی کو گزارتی۔ آگے چل کر جب جو پیدا ہوا ہے کہتے ہیں اس نے مرنا بھی ہے، اور جو برتی ہوا اس نے ریٹائر بھی ہونا ہے۔ یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ طبعی موت خدا کے حکم سے آتی ہے، اور انسان اس جہان فانی کو جو مسافر پروری کہلاتی ہے، اس کو چھوڑ کر کیا جاتا ہے، اپنے سفر کو، دنیا کے سفر کو ختم کر کے اپنے دوسرے سفر کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دوسری۔ تیسری موت بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، بڑی مقام والی، جس کو خداوند بھی کہتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں مرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مرتے نہیں، مسیح میں سو جاتا، جس کا پولس رسول بیان کرتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ یہ ہے عزیزو ایمان والے، برگزیدہ، بلائے ہوئے، چنے ہوئے، جن کی دعاؤں پر خداوند یسوع مسیح کے کان ہر وقت لگے رہتے ہیں، اس کی پاک نظریں لگی رہتی ہیں۔ یہ ہے تیسری موت۔ تیسری موت بڑی عظمت والی، مقام والی، بڑی شان والی موت ہے، اور وہ ہے ایمان والوں کے لیے جو برگزیدہ، چنے ہوئے، بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پولس رسول اس کی تصدیق کرتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ اور ایماندار کیا کہتے ہیں، اس کو نفع کہتے ہیں۔ کہتا ہے زندہ ہوں تو میں اس کی آواز لوگوں تک پہنچاتا ہوں، مر جاؤں گا تو میں اس کی میراث کا حصہ بن جاؤں گا۔ جہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی کلام اقدس کے اندر جو کلام کا خدا ہے وہ فرماتا ہے کہ ایمان والے جو مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ مسیح میں سو جاتے ہیں۔ اور چوتھی موت عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت کے اندر لکھا ہے، اور دیکھیے غور سے کہ کیا لکھا ہے کہ آدم کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت پڑھیں۔ 9 باب 27 جی، تو یہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ یہاں پر عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، پس آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، یعنی مرنے کے بعد عدالت بھی ہے جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اگر آپ کو اس کی فکر ہو کہ مرنے کے بعد میں نے روح زمین پر جو سال گزارے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک لمحے کا، کیا میں نے سوچوں اور فکروں کا، چال چلن اور کردار کا، زندگی کے اندر رویے، منصوبے، ارادوں کا حساب دیا۔ کہتا ہے مرنے کے بعد عدالت میں، عدالت کے لیے آپ تیاری کریں۔ اور چوتھی موت کلام اقدس کے اندر بڑی خطرناک، المناک اور ڈینجرس موت کہلاتی ہے، اور وہ ہے عدالت کے بعد جن کو حکم سنایا جائے گا، اے بدکارو میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ اور اس ابدی موت، ہلاکت کے اندر جو، اور جہنم کے اندر جا کر جہاں گندک اور آگ کی جھیل ہے وہاں پر چیخ کے چلاتے رہو، یعنی کہ نہ ختم ہونے والی موت جس کو ابدی ہلاکت کا۔ میرے عزیزوں، 4 اموات ہم نے آپ کے سامنے کلام اقدس کی روشنی میں ہم نے بیان کی ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ یہاں پر دیکھیں، پہلی موت جو باغی عدن کی ہوئی وہ بھی انسان کی اپنی سلیکشن ہے۔ اگر آدم نے گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کو پسند تو کیا، لیکن اس میں آدم کی بھی مرضی شامل تھی، یعنی آپ اپنی مرضی کے سواب سے، اپنی سلیکشن کرنے سے، فیصلہ کرنے سے، آپ نافرمانی کا جب فیصلہ کرو گے، گناہ کو پسند کرو گے، تو میرے عزیزوں کیا ہوگا؟ خدا سے آپ کا ریلیشن کٹ جائے گا، خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت ختم ہو جائے گی، یہاں تک جس طرح
आदम बागे अदन से, अम्मा हवा बागे अदन से निकाल दी गई, इसी तरह वो इंसान भी खुदा की हजूरी से निकाला हुआ है, उसका खुदा के साथ कोई रिश्ता। और दूसरी मौत जो तबाही मौत है, वो कोई भी है दुनिया के किसी खित्ते के अंदर है, फिरके में है, कबीले में है, कोई भी नस्ल है, कोई भी रंग है, काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, यूनानी है, अफगानी है, औरत है, मर्द है, अंग्रेज है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है और इंडियन है, जहां कहीं भी चाहे कोई बुत परस्त है उसने मरना है। और इब्रानियों 9 बाब के अंदर बयान में है 27 आयत के अंदर, मरने के बाद मेरे अजीजों अदालत में। ठीक है, ये है हर किसी पे, क्या कि हर जी नफ्स ने मौत का ज़ायका चखना। जब हम कोई चीज खाते हैं, जैसे एक गुड़ है, उसको हम खाएंगे तो हमें मीठा लगेगा, हम कहेंगे गुड़ का जायका बड़ा अच्छा। तो मेरी चीजों, जब हम चीजों को चखते हैं तो उस जायके से में हम लुत्फ अंदोज होते हैं। तो मौत का जायका, जो हमारे प्यारे इस जहान से चले गए, जिन्होंने मौत का जायका चखा, वो हमें बता नहीं सकते, हम उनसे पूछ नहीं सकते कि ये मौत का जायका कैसा है। मेरे अजीजों, अगर इस जायके से लुत्फ अंदोज होना चाहते हो तो इस रूहे जमीन पर नाफरमान होकर जिंदगी ना गुजारो, नशे की हालत में जिंदगी ना गुजारो, गुनाह की हालत में जिंदगी ना गुजारो, क्योंकि गुनाह क्या करता है? मौत और हलाकत। गुनाह गंद है, गुनाह मारता है, गुनाह खुदा से दूर करता है और गुनाह की सजा मौत। और इसी की अदालत होगी तो आप क्या होगे? जहन्नम आपको रसीद हो। और ये मेरे चीजों, आगे मौत है ईमान वालों की, वो भी इंसान की अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी से अगर वो अच्छा फैसला कर लेता है, सच्चे मोतियों की तरफ आ जाता है, अच्छे बीज जो क्या करता है, कड़वे दानों को इकट्ठा करके जलाने के लिए कत्थे बांध लेता है और ग्यू खुदावंद यीशु मसीह के खजाने में जमा करता है, तो फिर वो ईमान वाला है, भलाई के काम करता है। जिस तरह खुदा का बंदा बाप अब्राहम जिंदगी के अंदर जो काम करता था, जो खुदा की नजर में भला होता था, वो करता, दूसरा नहीं करता, यानी अपनी मर्जी नहीं पूरी करता, खुदा की मर्जी को पूरा करता था। तो ये है ईमान वाले। ये भी इंसान की अपनी मर्जी है, ये भी इंसान की अपनी मर्जी है। ईमान की हालत में मरना चाहता है कि नहीं चाहता। अगर ईमान की सिलेक्शन कर लेगा तो पलूस और सूरज की बड़ी खूबसूरत तस्दीक करता है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीही और मरना मेरे लिए नफा। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ तक अपने ईमान वालों का क्या ईमान वालों के बारे फरमाते हैं, इनको मरे हुए न कहो बल्कि ये मुझ में यानी मसीह में सो। और चौथी मौत मरने के बाद अब्रानियों 9 बाब उसकी 27 आयत पढ़ कर देखे, लिखा है पस आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर। मेरे अजीजों, जब अदालत होगी तो फिर वो अलमनाक, इबरतनाक, ना खत्म होने वाली मौत, डेंजरस मौत, वो भी इंसान अपनी नाफरमानी, अपनी नलायकियों की वजह से, अपनी सिलेक्शन की वजह से। ये 3 सिलेक्शनें आपने करनी है। इनमें बड़ी खूबसूरत और बड़ी गोल्डन किस्म की सिलेक्शन जो है वो ईमान की हालत में है। तो पौलुस रसूल बयान करता है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। और ये मौत जो है इसने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी आया, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो शानदार फतह के साथ मौत को कहता है, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ए मौत तेरी हलाकत कहाँ गई, ए मौत तू मौत का फतह का लुकमा, ए मौत तू फतह का लुकमा। वो है जिंदा खुदा का बेटा मसीही। अगर उसकी पैरवी करोगे तो बच जाओ। ईमान की हालत में रहो। मेरे अजीजों, ये है 4 अमवात
جو ہم نے کلام اقدس کی روشنی میں ہم نے اس پر روشنی ڈالی ہے، آپ اس کو کیا کریں، اس پر غور کریں کہ انسان کیسے کیسے ہوتا ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ یشوع بھی ہے، وہ اپنے لوگوں کو جب اکٹھا کرتا ہے تو کہتا ہے رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو کہیں گے، ہم تو کریں گے یہوہ پاک کی بات۔ تم نے اگر باغ کے دیوتا کی عبادت کرنی ہے ادھر چلو، یعنی سلیکشن، چناؤ، پرستش ایک چناؤ، محبت ایک چناؤ، یہ انسان نے چاہے وہ ابلیس کی پرستش کر لے چاہے وہ خدا کی پرستش، یہ چناؤ انسان کا، محبت ایک چناؤ۔ اور جب انسان دعا کرتا ہے تو وہاں دو دلوں کا اشتراک ہوتا ہے، ایک انسان کا دل، ایک خدا کا دل۔ اور جب خدا کے دل کے اندر کیا ہے تمہارے لیے محبت، جب آپ کے دل کے اندر خدا کی محبت آ جائے گی تو پھر کیا کرو گے، آپ لوگوں کو سرا دو۔ میرے عزیزو، آج کا کلام اقدس ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے، اور میرے عزیزو آپ اس کو ضرور دیکھیں، 4 موت کے بارے میں جانیں کہ کلام اقدس کے بارے، کلام اقدس جو ہمارے بارے کیسے 4 بار ماننا، اور اس میں میری سلیکشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے، فیصلہ آپ پر ہے، ڈیسیژن پاور آپ نے لینی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ زندہ ہیں، اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں، اس میسج کو آپ سن رہے ہیں، تو میرے عزیزو آپ سلیکشن کر لیں، اس میں سے آپ چوائس کر لیں۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا چناؤ ہے، اور گناہ کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا چناؤ ہے۔ اور میرا اور آپ کا مسیحا ہمیں آج ہوا سے دیتا ہے، میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے پاس آؤ۔ اگر تم میرے پاس نہیں آؤ گے تو میں ایک دن تمہارے پاس آؤں گا، کس لیے؟ عدالت کرنے۔ پھر تیار رہنا۔ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج خدا نے یہ ممکن کیا کہ یہ میرے بھائی آپ لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کو، خدا کی سچائی کی باتوں کو انہوں نے بیان کیا۔ تو میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی دوست عزیز اس کلپ کو دیکھیں گے، اس میسج کو سنیں گے، خدا ان کی زندگی کے اندر پرزور طریقے سے کام کرے گا اور ان کے ذہنوں کو اور دلوں کو بدل دے گا۔ تو آج شام ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم نے اس کے منہ کی آواز کو، اس سچائی کو جو اس نے اپنے بندوں کے ذریعے سے کلام اقدس کے اندر قلم بند کی ہے، اس کو سیکھا، اور اس سے میں نے تو بہت برکت پائی ہے۔ میرا ایمان ہے جتنے آپ سنیں گے آپ بھی برکت پائیں گے۔ تو میں ایک بار آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس میسج کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سی زندگیوں تک خدا کی آواز پہنچے اور وہ نجات کو، بحالی کو رسید کریں اور برکت ہو جائے۔ تو آج شام خدا آپ سب کو برکت دے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو پھر آپ سے ملیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور اس سے برکت حاصل کریں گے۔ آمین۔ وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔